وہ پیشہ ور دلال تھا، آج ایک ٹریفک حادثے میں مر گیا تھا۔ عبرت کی بات یہ تھی کہ پولیس پہنچی تو اس کی لاش کتے نوچ رہے تھے۔ وہ لاہور کے بازار حسن کی پیداوار تھا۔ اس نے جس ماحول میں پرورش پائی تھی وہاں اس نے عورتوں کے ساتھ درندگی ہوتے دیکھی، عزتوں کو پامال اور نیلام ہوتے دیکھا تھا اور خود بھی یہی پیشہ اپنایا تھا۔ اس کا نام نظر تھا۔ اس نے اپنے کاروبار کو وسعت دی تھی اور مجبور و لاچار لڑکیوں کو خرید کر لاہور کے علاوہ شیخو پورہ اور ننکانہ صاحب میں بھی جسم فروشی کا دھندا کروانا شروع کر دیا تھا۔ اس کا سب سے آسان شکار گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیاں ہوتی تھیں جن کے محبوب ان کے جسم پر اپنی ہوس مٹانے کے بعد اسے دلال کے ہاتھوں بیچ کر پیسہ لیتے اور چلتے بنتے تھے۔ بعد ازاں وہ لڑکیاں یا تو روز انسانی شکل میں چھپے مختلف بھیڑیوں کے ہاتھوں لٹتیں اور روز ایک نئی موت مر جاتیں، یا پھر اس کام میں انکار کی صورت اسی دلال کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتاری جاتیں۔ عالیہ بیٹا، میں تمہارا باپ ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ ارباز سے شادی کا خواب دل و دماغ سے نکال دو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شاید تمہیں غیرت کے نام پر قتل کرنے کی ہمت نہ کر سکوں، مگر میں خود کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ عالیہ نے اپنے باپ کی بات سننے کے بعد قہر آلود نظریں بوڑھے باپ کی جھریوں بھرے چہرے پر ڈالیں۔ عالیہ کی آنکھوں میں نظر آنے والا قہر، نفرت اور حقارت دیکھ کر اس کا باپ بھی لمحے بھر کے لیے سہم گیا اور دل میں اللہ تعالیٰ سے عالیہ کے لیے ہدایت مانگنے لگا، اور دوسری طرف عالیہ، جسے اس کا باپ بھی سیوں بار اس حدیث کا مفہوم بتا چکا تھا کہ ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صالح اولاد محبت کی نظر سے اپنے والدین کو دیکھے تو اسے ہر نگاہ پر اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب بخشتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو؟ فرمایا، تب بھی اللہ بہت بڑا ہے اور بڑا پاکیزہ ہے۔ مگر عالیہ غیر محرم کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ اس نے والد صاحب کی سنائی ہوئی تمام احادیث و آیات مبارکہ سے بھی کچھ نہیں سیکھا تھا۔ انتہائی غصیلے اور غلیظ لہجے میں اپنے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے فلمی اور ڈرامائی انداز میں کہا تھا کہ مجھے پسند کی شادی کا حق میرا مذہب دیتا ہے، تم کون ہوتے ہو چھیننے والے؟ اس نے باپ کو دھکا دے کر دیوار پر گرا دیا تھا اور خود اپنے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر کے اپنے محبوب سے باتیں کرنے لگی تھی، جبکہ اس کے باپ کا سر دیوار پر ٹکرانے کی وجہ سے پھٹ چکا تھا اور خون اسی کی داڑھی کو رنگ رہا تھا کہ اس کے کانوں میں قریبی مسجد میں ہونے والی اذان کی آواز آئی تو ساری ہمت جمع کر کے وہ اٹھا، زخم والی جگہ پر ہلدی رکھ کر مضبوطی سے سر پر پگڑی باندھی، داڑھی پر لگنے والے خون کو اچھی طرح صاف کیا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ عالیہ نے اپنے محبوب کو فون پر اپنے والد سے ہونے والا سارا قصہ سنایا تو اس کے محبوب نے اسے ہمدردی جتاتے ہوئے فون پر ہی اس کے باپ کو مغالطہ ذات بکنا شروع کر دیا، جسے سن کر عالیہ بجائے جواب دینے کے ارباز کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگی تھی۔ ارباز نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عالیہ کو اسی وقت گھر سے بھاگ جانے اور کورٹ میرج پر راضی کر لیا، اور عالیہ اپنے باپ کی نماز پڑھ کر آنے سے پہلے ہی اپنے محبوب کے ساتھ فرار ہو چکی تھی۔ دوسری طرف آج عالیہ کے والد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو عالیہ کی طرف سے دی گئی اذیت کے بعد اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہ مانگ سکا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی اس کے آنسو بہنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے فقط اتنا ہی مانگ سکا کہ یا اللہ مجھے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھنا۔ دعا مانگ کر جب وہ گھر پہنچا تو اپنی بیٹی کو گھر میں نہ پا کر وہ گھر سے قیمتی سامان غائب دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اس کی بیٹی اپنے غیر محرم محبوب کی چند دن کی محبت کی خاطر اپنے سگے باپ کی برسوں کی محبت چھوڑ چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو مدد کے لیے بلاتا اور نظریں چرا کر بتاتا کہ اس کی بیٹی اس سے زمانے کے سامنے رسوا کر چکی ہے، یا اس سے پہلے کہ محلے کے لوگوں کو اس کی بیٹی کے بھاگ جانے کی خبر ملتی اور وہ لوگوں کے سامنے اپنی عزت کا مذاق بنتے دیکھتا، اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ چل بسا۔ یوں اس کی ایک دعا پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ثابت قدم رکھ، اور فرض نماز کی ادائیگی کے بعد اسے اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کے صبر، نیکی اور استقامت کا
صلہ دے سکے۔ ارباز نے نکاح کے لیے وکیل کو فیس دینے کے نام پر عالیہ کے پاس پڑا زیور لے کر ہڑپ کر لیا اور بعد ازاں ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے 6 ماہ تک عالیہ کے جسم کو بنا نکاح کے حرام انداز میں نوچتا رہا، یہاں تک جب وہ امید سے ہو گئی تو اسے اپنے دوستوں کی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد نظر دلال کے ہاتھوں بیچ دیا۔ عالیہ جو کہ امید سے تھی مگر اس کے باوجود اسے جسم فروشی کے لیے نظر مجبور کرتا رہا، انکار کی صورت میں تشدد کرتا، یہاں تک کہ اس کے جسم پر تیز دھار آلے سے کٹ لگاتا رہا۔ جب تشدد سہ کر عالیہ ادمری ہو جاتی اور پانی مانگتی تو نظر دلال بجائے اسے پانی دینے کے اس کو اسی کے زخموں سے رسنے والا خون پینے پر مجبور کرتا۔ پچھلے 4 دن سے وہ بھوکی پیاسی اس دلال کے پاس قید تھی اور بھوک پیاس سے نڈال ہو کر موت کے انتظار میں پڑی تھی۔ نظر دلال نے جب دیکھ لیا یہ اس کے کسی کام کی نہیں رہی تو اس نے عالیہ کے بستر پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ عالیہ بھوک اور پیاس سے اتنی لاغر تھی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے فقط ایک قدم بھی نہ چل سکی۔ ساری ہمت جمع کر کے وہ ایک بار اٹھی کھڑی ہوئی اور پھر اسی جلتے بستر پر گر کر کباب بن گئی، جسے بعد ازاں کئی جانوروں کی خوراک بنا کر پھینک دیا گیا۔ نظر کے ہاں کام کرنے والی طوائفوں میں سے ایک کا کہنا تھا کہ جس کمرے میں عالیہ کو جلایا گیا تھا اس کمرے میں 15 دن تک بھنے ہوئے گوشت کی بو آتی رہی تھی، جبکہ نظر خود بھی نئی آنے والی لڑکیوں کو عالیہ کی عبرت ناک موت اور کمرے میں موجود کباب جیسی بو آنے کے متعلق بتاتے ڈرایا کرتا تھا۔ آج نظر دلال کو شیخو پورہ میں عالیہ جیسی ہی ایک اور گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ملی تھی، جسے خریدنے کے لیے وہ لوکل ٹرانسپورٹ پر لاہور سے شیخو پورہ جا رہا تھا کہ اچانک گاڑی کا گیس سلنڈر پھٹ گیا۔ چند لوگ آگ سے جھلس کر زخمی ہوئے، باقی سب صحیح سلامت باہر نکل آئے تھے، جبکہ گاڑی مکمل طور پر جل کر لوہے کے ڈھانچے میں بدل گئی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد جب پولیس موقع پر پہنچی تو زخمی ہسپتال اور باقی بچ جانے والے گھروں کو جا چکے، مگر گاڑی میں موجود ایک انسانی لاش کو کتے نوچ کر کھا رہے تھے۔ دور سے بھنے ہوئے گوشت کی آنے والی ہی لاش کے حالت کا پتہ بتانے کے لیے کافی تھی۔ یقیناً اسی بو نے آوارہ کتوں کو بھی دعوت دی تھی۔ پولیس والوں نے بڑی مشکل سے اس لاش کو آوارہ کتوں سے بچایا اور گاڑی میں ڈال کر ہسپتال منتقل کیا، جہاں 3 دن تک وہ لاش پڑی رہی اور تیسرے دن بازار حسن کا یہ ایک دلال آ کر نظر دلال کی لاش کو لے گیا، جہاں بنا غسل کفن اور جنازے کے ہی اسے بازار حسن کی ایک حویلی کے کچے صحن میں دبا دیا گیا تھا، جہاں پتہ نہیں کتنی مجبور لڑکیوں کو جسم نہ بیچنے کی وجہ سے نظر دلال مار کر دبا چکا تھا۔ یوں عالیہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بعد عبرت ناک موت سے دوچار ہوئی تھی اور نظر دلال کی موت نے بھی لوگوں کے لیے عبرت چھوڑی تھی۔ یقیناً عالیہ کے محبوب ارباز کا انجام بھی عبرت ناک ہوا ہوگا۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہمیں ظلم کی سزا وقت پر نہ ملنا اللہ تعالیٰ کی کمزوری نہیں، رحم دلی ہے کہ شاید میرا بندہ اب توبہ طائب ہو کر میری طرف پلٹ آئے، مگر جب ہم بار بار موقع ملنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو ہمیں عذاب الہی چکھنا پڑتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔